سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، سبحان اللہ۔ والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا به رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین گرامی، اصل خطاب پیر طریقت راہبر شریعت محقق اہل سنت شیخ الحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد عمر صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا. ان کے علاوہ کثیر تعداد کے اندر نعت خواں حضرات بھی تشریف لائیں گے. وقت انتہائی مختصر ہے، میں چند ایک گزارشات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام پیغمبر انقلاب
ساقی کوثر، شافی محشر، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عظیم عنوان سے معنون ہے۔ سیرت کا عنوان اتنا گہرا اور عمیق ہے کہ جس کو 10-15 منٹ کے اندر بیان کرنا تو درکنار، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ایسے عنوان کو کما حقہ بیان کر سکے جس کے لیے رب العزت نے 23 سال تک قرآن مجید نازل فرمایا۔ محترم سامعین، نبی علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو نمایاں ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی ولادت۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام کی بعثت و رسالت۔ نمبر 3، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ اور نمبر 4، حضور علیہ السلام کا دنیا سے جانا اور آپ کی رحلت۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ چاروں تاریخی واقعات ربیع الاول کے ماہ مبارک کے اندر پیش آئے۔ میں تفصیل سے قبل مناسب سمجھتا ہوں جو آیت تلاوت کی اس کا سادہ سا مفہوم آپ حضرات کے سامنے گزارش کر دوں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، دنیا والو تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک عظیم پیغمبر آ چکا، عزیز علیہ ما عنتم، جس پر بہت زیادہ بھاری ہے، شاق گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا، حریص علیکم، وہ تمہاری کامیابی پر حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمانداروں پر وہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے لقد جاءکم رسول، عام طور پہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور عام اصطلاح کے اندر دونوں کا معنی ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1 رسول، نمبر 2 نبی، مگر علماء کی نظر میں دونوں کے اندر واضح فرق ہے۔ نبی اس ہستی کو بولتے ہیں جس کے پاس وحی آئے، وحی کے ذریعے آنے والا پیغام وہ رب کی مخلوق تک پہنچائے۔ نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 اور رسول اس عظیم شخصیت کو بولا جاتا ہے جس کے اوپر وحی آئے، رب کا پیغام آئے، وہ رب کی مخلوق تک پہنچائے، مگر ساتھ ساتھ نئی شریعت بھی لے کر آئے، تو ایسی عظیم شخصیت کو رسول بولتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد 313، توجہ کرنا، میرے ساتھ کہہ دیں، نبیوں کی تعداد 1,24,000، رسولوں کی تعداد 313۔ قرآن مجید نے کہا لقد جاءکم رسول، تمہارے اندر ایک رسول آ چکا، مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حالانکہ رسول تو 313 ہیں، جناب آدم بھی رسول ہیں، جناب نوح بھی رسول ہیں، جناب ابراہیم بھی رسول ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ رسول ہیں، مگر یہاں پر رسول بول کر محمد مصطفیٰ کی ذات کو مراد لیا گیا۔
وجہ یہ ہے کہ باقی نبیوں کے آنے کے ساتھ قصر نبوت تعمیر ہوا اور اس محل کی تکمیل آقا کی آمد کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دنیا والو میں نے اپنا محبوب پیغمبر تمہاری طرف روانہ کیا، تمہی میں سے الہ العالمین۔ اگر فرشتہ بھیج دیتا وہ بہتر نہیں تھا؟ رب نے فرمایا نہیں نہیں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ توجہ میری طرف، رب فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا پیغمبر تمہی میں سے بھیجا تاکہ تمہارے سامنے اس کی امانت بھی ہو، اس کی دیانت بھی ہو، تاکہ تم اس کی اتباع بھی کر سکو، تمہارے لیے اتباع کرنا آسان ہو، کیونکہ رب نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگو، میں نے تمہارے اندر جو نبی بھیجا اس کا ضابطہ حیات تمہارے لیے دستور حیات بنا کر بھیج دیا۔ اب نبی کا اٹھنا دین، نبی کا بیٹھنا دین، نبی کا لیٹنا دین، نبی کا کھانا دین، میرے محبوب پیغمبر کا پینا دین، نبی علیہ السلام کا تقاضے کے لیے بیت الخلاء جانا دین، واپس آنا دین، محبوب پیغمبر کا مسجد میں جانا، واپس آنا دین، محبوب پیغمبر کا لباس پہننا دین، محبوب پیغمبر کا جوتے پہننا دین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر فرشتہ ہوتا وہ کھانے سے پاک، فرشتہ ہوتا وہ پینے سے پاک، اگر فرشتہ ہوتا وہ پہننے سے پاک، اگر فرشتہ ہوتا وہ تقاضے سے پاک، اگر فرشتہ ہوتا تم اتباع کیسے کرتے؟ میں نے رسول تمہارے اندر بھیج دیا، ہر کام اس کا دین ہے اور معیار بنا دیا، جو مطابق زندگی گزار کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا، نعوذ باللہ جو مخالف زندگی گزار کے آئے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں من انفسکم، حضور ہمیں میں سے ہیں، توجہ کرنا، وقت مختصر ہے، میں ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے وقت آپ کو تکلیفیں دی گئی، میں اس طرف نہیں جاتا۔ حضور نے ہجرت کی، لیکن اس سے پہلے حضور نے ایک ہجرت اپنے غلاموں کو کروائی جو ہجرت حبشہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضور کے غلام پہنچتے ہیں نجاشی کے پاس، مکے والوں نے 2 قاصد روانہ کیے کہ جاؤ، جا کر نجاشی کو کہو ہمارے غلام اور بھگوڑے تمہاری طرف آئے ہیں، ہمارا دین چھوڑ چکے، تمہارے دین پہ نہیں ہیں، ہمیں واپس کر دو۔ نجاشی نے کہا ایک کی بات سن کر تو فیصلہ نہیں کر سکتا، میں ان سے بھی سن لیتا ہوں، کیا واقعتاً وہ بھگوڑے ہیں؟ کیا انہوں نے تمہارا دین چھوڑا ہے؟ حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں، نجاشی کی دربار کے اندر آئے اور آ کر اپنا جواب پیش کیا، جس کو خطبہ جعفر بن ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الملک، اے بادشاہ نجاشی، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہمیں کسی چیز کی پہچان نہیں تھی، کسی چیز کی تمیز نہیں تھی، ناکل المیتا، ہم مردار شوق سے کھاتے تھے، نأتی الفواحش، ہم بے حیائی کا کام کیا کرتے تھے، نسی الجوارا، ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے تمہیں علم نہیں ہے ہم جس طرح کی بری زندگی گزار رہے تھے، یأکل القوی منا الضعیف، ہم میں سے جو قوی ہوتا وہ ضعیف پر ظلم زیادتی کرتا، وبقینا علی ذالک، ہم اسی طرح چلتے رہے، حتی بعث اللہ منا رسولا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا، نعرف
نصبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، جس کے نسب کو جانتے ہیں، جس کی دیانت کو جانتے ہیں، جس کے صداقت کو جانتے ہیں، جس کی پاک بازی پاکیزگی کو جانتے ہیں، وہ آیا اور اس نے آ کر پیغام دیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ اس نے آ کر بتلایا کہ سب کو چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت شروع کر دو۔ نجاشی نے بھی یہی کہا کہ اللہ نے رسول بھیجا، منا ہمیں میں سے آیا، جس کو قرآن نے بیان کیا من انفسکم، کہ میں نے رسول بھیجا تمہیں میں سے۔ یہاں پر ایک بات کر دوں، یہ سن کر کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ نبی ہم میں سے ہیں تو لازماً ہم جیسے بھی ہیں، ایسا نہیں۔ توجہ کرنا، یہ یقینی بات ہے، یہ تحقیقی بات ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، حضور ہیں تو ہمیں میں سے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم جیسے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب آقا نامدار پیدا ہوتے ہیں، سیرت نگار علماء نے لکھا ولد مغسولاً، آپ کو غسل کروانے کی ضرورت نہیں تھی، ولد مکحولاً، آپ کو سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ولد مکحولاً، سرما لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، ولد مختوناً، آپ کو ختنہ بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جناب رسول اللہ اگر تقاضا کرتے زمین پر ظاہر نہیں ہوتا تھا، میرے محبوب پیغمبر کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، میرے محبوب پیغمبر کو جمائی نہیں آتی تھی، نبی علیہ السلام کے نیند کے اندر کپڑے خراب نہیں ہوتے تھے۔ اور توجہ کرنا، یہ تو عام بات کی ہے، ذرا توجہ کرنا، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، انسان تو انسان، نبی مل کے بھی میرے محبوب پیغمبر کی عظمت و شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ باقی نبی آئے، نبی بن کے آئے، میرے محبوب پیغمبر آئے، نبی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا میں رسول بن کے آیا، بلکہ اعلان کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ توجہ کرنا، باقی رسول آئے، اپنے امتوں کے امام بن کے آئے، میرے محبوب پیغمبر جب آئے تو آپ صرف اور صرف امت کے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی امام بن کے آئے، نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کو معراج کروایا گیا فرش زمین پر، اور میرے محبوب پیغمبر کو معراج کروایا گیا عرش بری کے اوپر۔ محترم سامعین، حضور علیہ السلام ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ حضور کی خصوصیت تنام عینہ ولا ینام قلبہ۔ توجہ کرنا، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اگر آرام فرما ہوں، نیند کر جائیں، آپ کی نیند کا اثر آنکھوں پہ پڑتا تھا، دل بیدار رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا انتقال پر ملال ہوا، سب صحابہ کہہ رہے ہیں حضور دنیا سے چلے گئے، لیکن عمر کہتے ہیں حضور دنیا سے نہیں گئے، ابھی حضور زندہ ہیں، بلکہ تلوار نکال لی۔ فرمایا خبردار، جس آدمی نے میرے محبوب پیغمبر کو مردہ کہا میں اس کی گردن اتار کر ایک طرف پھینک دوں گا۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے باقی صحابہ کی جو نظر تھی وہ آنکھوں پر تھی، اور حضور علیہ السلام کے غلام عمر کی جو نظر تھی وہ دل مبارک پر تھی۔ باقی صحابہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی موت ہو چکی کیونکہ آپ کی آنکھیں بند ہو چکی۔ عمر کہتے ہیں خبردار خبردار، کسی نے نبی کو مردہ نہیں کہنا، اس لیے کہ نبی کا دل ابھی بھی بیدار ہے، زندہ ہے۔ آخری بات میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی، حضرت فردوس صاحب تشریف لا چکے ہیں، صرف آخری بات من انفسکم، ایک قرات کے اندر اس کو انفاسکم بھی پڑھا گیا۔ انفاسکم کا معنی سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ حسین،
سب سے زیادہ جمیل میرے محبوب پیغمبر واقعتاً نفیس ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خادمہ ام سلیم عرض کرتی ہیں کہ محبوب پیغمبر میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ حضور نے پوچھا ام سلیم کیوں جمع کر رہی ہو؟ حضور میں اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ میں نادار ہوں، میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس خوشبو نہیں ہوتی، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، لوگ خوشبوئیں لگاتے ہیں، میں آپ کا پسینہ لگا کر جاتی ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر بتاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے؟ فرمانے لگیں اے محبوب پیغمبر میں جب آپ کا پسینہ لگا کے جاتی ہوں ساری خوشبوئیں مغلوب ہو جاتی ہیں، آپ کا پسینہ سب پہ غالب آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بچی کو رخصت کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، جہیز نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا، میری مالی معاونت فرما دیں۔ توجہ کرنا، میری آخری بات، میری مالی معاونت فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، شیشی ساتھ لانا۔ وہ کل آیا، شیشی ساتھ لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر اپنے پسینہ مبارک کے چند قطرات ڈال دیے اور فرمایا جاؤ، میرے پاس دنیاوی تو کوئی چیز نہیں، جا کر اپنی بچی کو یہ جہیز کے اندر رکھ دینا۔ میں بات مکمل کرتا ہوں لیکن واضح کر دینا چاہتا ہوں، دنیا والو تمہارے پاس مال جائیداد دولت تم بڑھ کر اپنی بچیوں کو جہیز دو گے، لیکن حضور کے غلام کی قسمت دیکھو جو اس نے اپنی بچی کو جہیز دیا، دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ خوشبو لے کر چلا گیا، بچی کو دے دی، بچی کی شادی ہو جاتی ہے، وہ بچی جس محلے میں گئی وہ شیشی کھولتی ہے، خوشبو لگانے کے لیے وہ محلہ معطر ہو جاتا ہے، وہ علاقہ معطر ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جس گھر کے اندر محبوب پیغمبر کا پسینہ جاتا ہے علاقے پورے کے اندر اس گھر کی شہرت ہو گئی کہ یہ تو خوشبو والوں کا گھر ہے، یہ تو خوشبو والوں کا گھر ہے۔ اگر پسینہ پہنچ جائے وہ گھر معطر ہو جائے، اگر ہمارے دل کے اندر حضور آ جائیں تو ہمارا دل بھی معطر ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔